الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم۔ آسمانوں اور زمین میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم بے جان کہتے ہیں اور کچھ چیزوں کو ہم کہتے ہیں یہ جاندار ہے۔ جاندار وہ ہوتے ہیں کہ جو اپنے ارادے سے حرکت کرتے ہیں، چلتے ہیں، آتے جاتے ہیں، ان کو ہم جاندار کہتے ہیں، اور جس میں یہ صفت نہیں پائی جاتی تو ان کو ہم بے جان کہتے ہیں۔ پتھر ہے، مٹی ہے، درخت ہے اور ایسی چیزیں۔ تو اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے، چاہے وہ جاندار ہے چاہے وہ بے جان ہے، ہر ایک اللہ جل جلالہ کی حمد و ثنا کرتا ہے، اس کی تعریف کو توصیف کرتا ہے اور اس کے احکام کو قبول کرتا ہے۔ جو ذمہ داری اللہ نے اسے سونپی ہے وہ اس پر عمل پیرا۔ اور اللہ جل جلالہ نے اپنے لیے یہاں پر جو صفات اختیار کیے، جو نام اختیار کیے، وہ یہ ہے کہ بادشاہ ہے، قدوس ہے، بہت ہی پاکیزہ تر ہے، اور غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ تو اس غالب اور حکمت والے اور بہت زیادہ پاکیزہ اور بادشاہ کی تعریف ہر چیز کرتی ہے۔ وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ۔ اب رہ گیا انسان اس کام کی طرف نہیں آتا۔ جب اس کو موقع ملتا ہے تو وہ سرکشی پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے کہ اس انسان کے لیے ہم نے امیوں میں ایک رسول بھیجے ہیں۔ یہاں امی نبی علیہ السلام کو نہیں کہا گیا، یہاں امی عرب کے لوگوں کو کہا گیا ہے کہ وہ عرب کے لوگ امی تھے۔ ہمارے ہاں فوراً لوگ امی کا معنی ان پڑھ کرتے ہیں، تو امی کا معنی ان پڑھ نہیں ہوتا، بلکہ وہ لوگ جن کے پاس ہدایت کی کتاب نہیں ہے، جن کے پاس آسمانی کتاب نہیں ہے، ان کو امی کہا جاتا ہے۔ تو عرب جو تھے ان کے پاس کوئی آسمانی کتاب نہیں تھی، اس لیے ان کو امی کہا جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ یہ جو ہے نا ان پڑھ تھے، ان میں پڑھے لکھے لوگ بھی موجود تھے جو پڑھنا بھی جانتے تھے، لکھنا بھی جانتے تھے۔ اب ظاہر ہے کہ سارے لوگ تو آج بھی پڑھنا اور لکھنا نہیں جانتے، تو اس زمانے میں کیسے ہو سکتا تھا کہ سارے لوگ لکھنا پڑھنا جانتے ہوں؟ تو ایسے لوگ جو ہے نا اس زمانے میں موجود تھے جو لکھتے تھے، پڑھتے تھے، معاہدے ہوتے تھے، وہ تحریری ہوتی تھی اور سب چیزیں شاعری ہوتی تھی، ہر چیز کو جو ہے نا اس طریقے سے لکھا جاتا تھا۔ تو یہ مطلب نہیں ہے، امی کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس کتاب نہیں تھی۔ قرآن حکیم میں ایک دوسری جگہ پر آتا ہے کہ ان میں سے امی ہے اور کچھ لوگ اہل کتاب ہیں۔ تو گویا اہل کتاب کے مقابلے میں امی کا لفظ ہے، جس کے پاس آسمانی کتاب نہیں ہے وہ امی ہے۔ تو اللہ جل جلالہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو رسول بنایا، تو عربوں کے سردار جو تھے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے پوری عرب کی زمین پر کوئی نبی پیدا نہیں ہوا سوائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم۔ تو اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے ان امیوں میں رسول بھیجے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ یتلو علیہم آیاتہ، کہ وہ لوگوں کے سامنے اس کی آیات، یعنی اللہ رب العزت کی آیات جو ہے وہ تلاوت کرتے ہیں، پیش کرتے ہیں، اور پھر وَيُزَكِّيهِمْ، پھر وہ لوگوں کی تطہیر کرتے ہیں، وہ لوگوں کو پاکیزہ بناتے ہیں، انہیں پاک کرتے ہیں، ہر غلاظت سے ان کو پاک کرتے ہیں، اور وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور پھر انہیں کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، یعنی اللہ کی کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، اور پھر ساتھ ساتھ میں ان کو دانائی اور سمجھداری کی باتیں بھی بتاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم تربیت کرتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک بات اور ہے، وہ یہ ہے
کہ ایک تو وہ لوگ تھے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے عہد میں تھے اور آپ کے قرب میں آئے اور آپ نے انہیں پاکیزہ بنا دیا. لیکن اس آیت کریمہ میں اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے کہ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، کہ کچھ اور لوگ بھی ہیں جو آپ تک پہنچے نہیں لیکن نبی علیہ السلام ان کو بھی پاک کر. یعنی ایک تو وہ لوگ ہیں جو آپ کے عہد میں تھے اور آپ کے پاس تھے، اور ایک وہ لوگ ہیں جو بعد میں آنے والے ہیں، تو ان کو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، ان کو بھی آپ پاک کرتے ہیں، جو بعد میں آنے والے ہیں انہیں بھی. اب رہ گیا مسئلہ، یہ قرآن حکیم کی آیت ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، کیونکہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی تعریف کی جائے تو لوگوں نے ایک ذہن لوگوں کا بنا دیا ہے، یہ زیادہ تعریف کر کے اللہ سے ملا دیتے ہیں. بھائی ہم اللہ سے نہیں ملاتے، جو اللہ کا نظام ہے وہ اللہ ہے، اور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام ہے. اللہ کی مخلوق میں سب سے برتر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ذات گرامی ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم اپنے عہد کے لوگوں کو بھی پاکیزہ اور پاک بناتے تھے، اور بعد میں جو آنے والے ہیں ان کو بھی پاک اور پاکیزہ بناتے. کسی کو واسطے کے ذریعے، وہ علماء کے واسطے سے، قرآن حکیم کے واسطے سے اور واسطے ہیں، اور کسی کو بلا واسطہ. براہ راست جو ہے عوام جو مستفید ہوتے ہیں وہ واسطوں سے ہوتے ہیں، اور جو دوسرے خواص لوگ ہوتے ہیں تو وہ بلا واسطہ بھی جو ہے نا مستفید ہوتے ہیں، کہ جب وہ آگے بڑھتے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی طرف جب وہ متوجہ ہوتے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ذات گرامی کی طرف سے ان کے دل میں آپ کا فیض جو ہے وہ اترتا ہوا ان کو محسوس ہوتا ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی طرف سے میرے دل میں فیض اتر رہا ہے. اتارنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے، پہلے بھی اور بعد. تو قرآن حکیم فرقان حمید نے یہ بات کہی ہے، اور ہمارے صوفیہ اکرام جو ہیں ان کا ایک نظام ہے، اس نظام میں وہ تربیت حاصل کرتے کرتے تو وہ جب اوپر پہنچتے ہیں تو پھر وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سے براہ راست رابطہ کرتے ہیں. وہ کہیں بھی بیٹھے ہوئے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہزاروں میل کی دوری، لاکھوں میل کی دوری کوئی معنی نہیں رکھتی. جہاں سے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سے رابطہ کرے گا تو وہ آپ کا فیض پائے گا. میں پہلے آپ سے عرض کیا ہے کہ عوام جو ہوتے ہیں وہ واسطوں کے ذریعے سے فیض پاتے ہیں، اور خواص جو ہوتے ہیں یہ براہ راست جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ذات گرامی سے فیض پاتے ہیں. اور یہ قرآن حکیم کی آیت کریمہ اس پر گواہ ہے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ذات گرامی سے رابطے سے پہلے تم لوگ کھلی گمراہی میں تھے، تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے تم کو اندھیروں سے نکال کر، یعنی گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کے راستے پہ، روشنی کے راستے پہ لایا. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اللہ جل جلالہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو ایسا بافیض بنایا کہ وہ اپنی زندگی میں بھی فیض دے رہے ہیں اور اس کے بعد بھی وہ فیض دے رہے ہیں. تو اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے یہ اللہ کا کام ہے، یہ اللہ کا کام ہے کہ کسی کا فیض وہ اتنا لمبا کر دے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے فیض کو اللہ نے دراز فرما دیا. تو اللہ جل جلالہ غالب بھی ہے اور وہ حکمت والا بھی ہے کہ وہ یہ جانتا ہے کہ اس نے یہ کام کیوں کیا اور اس کے کیا نتائج ہوں گے اور کیا فوائد لوگوں کو ملیں گے.